امریکہ کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے دیگر ممالک کی مدد درکار۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اہم سمندری راستے میں ایران کے لیے ڈرون بھیجنا، بارود سرنگیں بچھانا یا قریبی فاصلے پر میزائل داغنا آسان ہے۔ امید ہے چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ اور دیگر متاثرہ ممالک اس علاقے میں اپنے جنگی جہاز بھیجیں گے۔ امریکہ آبنائے ہرمز کے ساحلی علاقوں پر شدید بمباری کرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے سمندری راستے کو دوبارہ کھول کر رہیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ کا سیکیورٹی نظام کمزور ہو گیا۔ واشنگٹن اب چین سے بھی درخواست کر رہا ہے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے میں مدد کرے۔ خطے میں امریکہ کی سیکیورٹی چھتری میں لاتعداد سوراخ ہیں۔ اب یہ چھتری تحفظ کے بجائے مشکلات لانے کا سبب ہے۔ خطے کے ممالک امریکہ کو بے دخل کریں کیونکہ ان کے تحفظات صرف اسرائیل سے ہیں۔ ایران نے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو نشانے پر لے لیا۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ریڈار سسٹم پر ڈرون حملہ۔ کویت ایوی ایشن اتھارٹی کے مطابق ڈرون حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات میں فجیرہ بندرگاہ کو ڈرون کا ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی، ایک شخص زخمی۔ حکام کے مطابق آگ بجھانے کی کوششیں جاری۔ فجیرہ کی بندرگاہ آبنائے ہرمز کے بالکل سامنے واقع ہے۔ عراقی شہر اربل میں ڈرون حملے کے بعد آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی، آپریشن معطل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق ڈرون حملے کے باعث ریفائنری میں کام عارضی طور پر روک دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے سعودی عرب خرج میں امریکی فورسز پر میزائل حملہ کیا۔ میزائل حملے کے ہدف امریکی اڈہ تھے، جبکہ جہاں F-35 اور F-16 جہاز تھے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ خرج کی جانب آئے 6 بیلسٹک میزائلوں کو روک لیا گیا۔ امریکی سفارت خانے کی تمام امریکی شہریوں کو فوری عراق چھوڑنے کی ہدایات۔ ایرانی صوبے کردستان کے بعد اصفہان، امریکی اور اسرائیلی بمباری میں 15 افراد شہید، کئی زخمی۔ حملہ صنعتی علاقے میں کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیکٹری میں ملازمین کام کر رہے تھے۔ شہداء کی تعداد بڑھنے کا خدشہ۔ صوبے کردستان میں حملے سے 112 افراد شہید ہو گئے، 969 زخمی ہیں۔ تہران، اصفہان، قم اور کرج میں بھی دھماکے۔ تہران میں فضائی حملے میں ایران فوج میں انٹیلیجنس شعبے کے 2 سینئر اہلکار شہید کرنے کا اسرائیلی دعویٰ۔ حملوں میں شہید افراد کی تعداد 1450 ہو گئی۔ اسرائیل کے لبنان میں بھی حملے، صحت مرکز پر بمباری سے 12 ہیلتھ ورکر جاں بحق ہو گئے۔ شہادتوں کی تعداد 826 ہو گئی، 106 بچے جبکہ 65 خواتین اور طبی عملے کے 31 اراکین بھی شامل۔ لبنان میں اقوام متحدہ کے اڈے پر ایران کے جزیرہ خارق میں 90 فوجی تنصیبات تباہ کرنے کا امریکی دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دے دیا۔ کہتے ہیں امریکی فوج نے مشرق وسطی کی تاریخ کے طاقتور ترین حملے کیے۔ میں نے جزیرے پر تیل کے بنیادی ڈھانچے کو ختم نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایران یا کسی اور نے آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی نقل و حمل میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو فیصلے پر نظر ثانی کروں گا۔ ملک میں جو کچھ بچا ہے اسے بچانے کے لیے ایران ہتھیار ڈال دے۔ شکست کے بعد ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ایرانی معاہدہ ایسا نہیں جسے میں قبول کروں۔ جزیرہ خارق پر حملے کے بعد ایران کی بڑی دھمکی، خطے میں موجود امریکی ٹھکانوں اور توانائی کمپنیوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ UAE کے رہائشیوں کو بندرگاہوں، ڈاکس اور فوجی تنصیبات سے دور رہنے کا مشورہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں کے باوجود جزیرے پر ایرانی فوج کا مکمل کنٹرول ہے۔ جزیرے کے دفاعی نظام کو دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے۔ حملوں کے باوجود جزیرے کی تیل تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایرانی خام تیل کی برآمدات کا 90% حصہ جزیرہ خارق پر گزرتا ہے۔ مشرق وسطی میں 15 روز جاری جنگ کی کئی زندگیاں نکل گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران میں شہادتوں کی تعداد 1450 تک پہنچ گئی۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت سے 826 افراد شہید ہو چکے۔ اسرائیل پر حملوں میں 15 شہری ہلاک ہوئے۔ متحدہ عرب امارات میں 6 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، بحرین میں 2، کویت میں 6 اور سعودی عرب میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ عمان میں حملوں کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ خلیجی خطے میں امریکی فوج کے 11 اہلکار بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ عراق میں جاری کشیدگی کے دوران 27 افراد ہلاک ہوئے۔ ایران امریکہ جنگ طویل عرصے تک جاری رہنے کا امکان۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران دونوں کی جانب سے جنگ بندی مسترد کی گئی۔ ایران کا کہنا ہے کہ حملے رکنے سے پہلے بات چیت ممکن نہیں۔
سوئٹزرلینڈ کا امریکہ کے 2 فوجی پروازوں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ سوئس حکومت کا کہنا ہے کہ غیر جانبداری کے قانون کے تحت جنگ سے متعلق فوجی پروازوں کی اجازت نہیں۔ امریکہ کی 3 دیگر پروازوں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ انسانی اور طبی امداد سے متعلق پروازوں کو اجازت دی جا سکتی ہے، زخمیوں کی منتقلی اور غیر جنگی پروازوں کی اجازت ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ہمارا ایک ملک تباہ کر دیا، ہم مل کر دوبارہ تعمیر کریں گے۔ ایرانی صدر پرعزم مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ ظالمانہ جنگ کو 15 دن گزر چکے ہیں۔ دشمن کے حملوں کے باوجود ملک معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ حملوں کے باوجود حکومتی اہلکاروں کی خدمت میں رکاوٹ نہیں آئی۔ حکومتی اہلکار اپنا کام محنت سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران پڑوسی ممالک کو نشانہ بنانے سے گریز کرے، حماس کا بڑا بیان۔ کہا ایران کو امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا جواب میں کارروائی کا حق حاصل ہے۔ بین الاقوامی قوانین ایران کو جوابی کارروائی کی اجازت دیتے ہیں۔ ایرانی فوج سے اپیل ہے کہ خطے کے دیگر ممالک پر حملہ نہ کرے، علاقائی ممالک میں جارحیت روکنے کے لیے تعاون کرے۔ یمن کی مزاحمتی تحریک انصار اللہ بھی جنگ میں کودنے کے لیے تیار، مجاہدین کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ یمنی تحریک کے سینئر عہدیدار محمد البختي کہتے ہیں امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنگ میں یمن کی شرکت صرف وقت کی بات ہے اور جارح قوتوں کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ یہ فیصلہ کن معرکہ ہے اور حق کی فتح ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بندوق امریکی وزیر دفاع کے کندھے پر۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے امریکی صدر پیٹ ہیگسیت کو استعمال کر رہے ہیں۔ جنگ سے متعلق پیٹ ہیگسیت کا موقف انتہائی جارحانہ ہے۔ وہ دشمن کو کچل دینے اور طویل جنگ لڑنے کے دعوے کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ معتدل یا متضاد رویہ اختیار کرتے نظر آئے ہیں۔ مہنگی جنگ کے باعث وزیر دفاع شدید سیاسی دباؤ میں ہیں۔ حالات خراب ہو جائیں تو ٹرمپ وزیر دفاع کو آگے کر کے بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ بحر ہند میں ایرانی جہاز کی تباہی کا جواب دیں گے، ایرانی آرمی چیف کا اعلان۔ امیر حاتمی نے بیان میں کہا کہ ہمارے بحری جہاز کا عملہ فوجی مشق مکمل کر کے ایران واپس آ رہا تھا جب اسے نشانہ بنایا گیا۔ ملک کی سمندری سرحدوں کا دفاع مزید مضبوط کریں گے۔ امریکی حملے میں ایرانی بحریہ کے جدید جنگی جہاز کے 104 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ سفارتکاری کے ذریعے جنگ کو روکنا ممکن، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریز کی میڈیا ٹاک۔ کہا لبنان کا کوئی فوجی حل نہیں، صرف سفارتکاری کے ذریعے معاملہ حل کیا جا سکتا ہے۔ لبنان کی صورتحال دیکھ کر غمزدہ ہوں۔ اسرائیل کے اندر سے ایران جنگ کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگی۔ اسرائیلی دارالحکومت میں احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کا ایران پر بمباری روکنے کا مطالبہ۔ ایران پر بمباری بند کرو، جمہوریت لاشوں پر نہیں بن سکتی۔ مظاہرین کی نعرے بازی۔ حالیہ ہفتوں میں احتجاج کرنے پر صہیونی حکومت نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کے اندر جنگ پر رائے تقسیم ہونے لگی ہے۔ سرکاری خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں 5 سے 30% کٹوتی کا فیصلہ۔ آئندہ 2 ماہ سرکاری گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% کٹوتی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس خطے کی صورتحال کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت اور حکومتی بجٹ اقدامات کے نفاذ کا جائزہ۔ بجٹ کے نفاذ میں پیش رفت اور اسرار پر گفتگو۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کفایت شعاری اقدامات سے کی گئی بچت عوامی ریلیف کے لیے ہی استعمال ہوگی۔ گاڑیوں کی بندش اور تیل کی بچت کا تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کرایا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایف بی آر پر ہفتہ وار 4 دنوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کی تمام پاکستانی سفارتکاروں کو 23 مارچ کی تقریبات کو سادگی سے منانے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ کفایت شعاری کے احکامات اور اقدامات پر عمل درآمد اور نگرانی متعلقہ سیکریٹریز خود کریں۔